السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 165 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے رسولوں سے متعلق کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، رسولوں کے اوپر جو وحی نازل کی گئی اس کا مقصد کیا تھا، رسالت کا مین آبجیکٹیو کیا تھا، رسول کرتے کیا تھے، ان کے ذمہ ڈیوٹی یا فرائض کیا تھی، یہ چیز کہی جا رہی۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 165۔ کیا یہ رہا ہے کہ رسولن، رسول کی جمع رسولن، ہم نے بھیجے رسول۔ اب یہ جو رسول بھیجے وہ کرتے کیا تھے، ان کے بھیجنے کا آبجیکٹیو کیا تھا، ان کی ڈیوٹی کیا تھی رسولوں کی، آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے مبشرین، بشارت دینے والے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو بشارت ہے یہ اچھی چیز کی بھی ہے، بری چیز کی بھی ہے۔ یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھی بشارت، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کے لیے بری بشارت۔ تو بشارت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کام کے اعتبار سے، اچھا کام ہو تو اچھی بشارت، اور اگر برا کام ہو تو بری بشارت، یہ دونوں ہی آ جاتی ہیں۔ تو انبیاء کا ایک منصب بتا رہا ہے مبشرین، بشارت دینے والے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ومنذرین، اور تنبیہ کرنے والے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، یہ منذرین، یہ تنذیر، اسی سے تنذیر کرنے والا منذر، تنذیر کرنے والے منذرین۔ تو اس کے معنی تنذیر تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ، وارن کرنا، ڈرانا نہیں۔ اب تراجم آپ دیکھیں گے نا، اس کے اندر منذرین کا ترجمہ کیا ہوا ہے ڈرانے والے، معاذ اللہ۔ اگر کسی کو ڈرا دیا جائے تو اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کرے گا۔ بچے کو ڈرا دیں تو اس کا یاد کیا ہوا سبق بھی بھول جائے گا۔ یہ ڈر اتنی بری چیز ہے، اور جہنمی معاشرے کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے، خوف، بھوک بتائی گئی ہے نا، اس میں ایک خوف ہے۔ جہاں پر بھوک ہے وہیں اس کے ساتھ ہے خوف۔ یہ تو جہنمی معاشرے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اوپر خوف عذاب بن کر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو نبی تو نہ اللہ یہ کام کرتا ہے، یا نہ اس کے رسولوں نے یہ کام کیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں۔ ہاں، تنبیہ، وارننگ کرنا، یہ اور چیز ہے، اور یہ کرنی بھی چاہیے۔ وارن کرنا، خبردار کرنا، روکنا کہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو، اس کا انجام تباہ کن ہوگا، یہ ہوتی ہے تنذیر، اور یہ کام کرنے والے منذرین۔ اب سمجھ آئی کہ منذرین کس کو بولتا ہے قرآن؟ جو تنبیہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو وارن کرنے والے ہوتے ہیں، غلط کاموں سے وارن کرنے والے، غلط کاموں کے تباہ کن انجام سے وارن کرنے والے، یہ ہوتے ہیں منذرین۔ اب سمجھ آئی، ڈرانے والے نہیں۔ آگے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، یہ جو رسول ہیں، بشارت دینے والے، تنبیہ کرنے والے، یہ کس لیے بشارت دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں؟
کیوں وہ تنبیہ کرنے والے ہوتے ہیں؟ اب اس کا مقصد بتا رہا ہے۔ کیا مقصد بتا رہا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ حجت کا مطلب دلیل ہوتا ہے، یہ لفظ یہاں پر حجت آ رہا ہے، حجت دلیل کو بولتے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ ورنہ تو لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں۔ اب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سارے ضابطے قوانین اللہ نے اپنی کتاب میں دے دیے ہیں۔ تو اب اس کتاب کے ہوتے ہوئے جو افراد اس کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو اب پھر ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ کسی بھی ملک کا قانون، کسی ریاست کا، اگر کسی شہری کو اس کے جرم کے باعث پکڑتا ہے، اس کی عدالت میں اسے پکڑا جاتا ہے، تو وہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا جج سے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ایسے ہی انسان اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے اتنے انبیاء بھیجے، اپنی کتاب بھیجی، اور اس کی کتاب تواتر کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اللہ کی کتاب نہیں پا سکتے؟ اب تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو کنیکٹ کر دیا ہے، کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں، کوئی چیز اب وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں، اس کی کتاب موجود ہے۔ تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت یا دلیل نہ رہے، کہ اللہ کا قانون مکافات جب ان کو ان کے جرائم کی عوض پکڑے تو پھر یہ کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے پکڑنے میں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، جیسے آج دنیا کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو انسانی عقل و فکر ہے، یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ جو پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ ہے، جو بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ جو عقل کی صلاحیت دی ہے، یہ بہت بڑی عظیم صلاحیت، کسی تک نہیں بھی یہ کتاب کا میسج پہنچا، کم از کم وہ اپنی عقل و فکر کی روح سے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ وہ ایکوریٹ جو ایبسولوٹ رائٹ اور رانگ تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن کسی حد تک تو سمجھ سکتا ہے نا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت یا دلیل نہ رہے، لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو تنبیہ نہیں کی گئی۔ وہ ساری تنبیہات جو رسولوں نے کی، جو اللہ نے ان کے اوپر بھیجی، وہ اس کتاب قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب سے باہر جو چیزیں ہیں وہ دین نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی قابل غور چیز، اللہ کا قانون، اس کا دین، وہ صرف اور صرف قرآن کے اندر، ہدایت، ڈائریکشن اللہ کی صرف اس کی جو گائیڈنس ہے صرف اس کی کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر، اس سے باہر نہیں۔ اس سے باہر بھول بھلیاں،
خود فریبی. تو کیا یہ رہا ہے؟ یہ کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ بعد الرسلی، رسولوں کے بعد، یعنی جب رسول کتاب دے کر چلے گئے تو پھر لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ سے کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو تنبیہ نہیں کی گئی. کہتا ہے رسولوں کے بعد وہ جو کتاب دے کر جاتے تھے، دے کر گئے، آخری نبی بھی دے کر گئے، تو اب یہ دلیل نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ بات قابل، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. رسولوں کے جب وہ تھے موجود، ان کے اوپر وحی آئی، اس وقت تو کتاب نازل ہو رہی تھی نا. ان کے جانے کے بعد بھی اصل مسئلہ تو ان کے جانے کے بعد ہے نا، کہ بعد کے آنے والے لوگ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اور جب کہ ساری کی ساری وارننگ جتنی بھی ہیں اللہ کی، اس کی گائیڈنس، ڈائریکشن، انسٹرکشن، انجنکشن، سب کے سب اس کی کتاب کے اندر موجود ہیں، تو پھر عذر تو نہیں قابل قبول ہوگا. نہ رسولوں کے دور کے لوگوں کے لیے کوئی عذر ہے، نہ رسولوں کے بعد کے لوگوں کے لیے کوئی عذر ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ کہیں ہمیں پتہ نہیں چلا. اور آگے کہہ رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کا جو غلبہ ہے، اس کا جو اقتدار ہے، وہ دھونس پر مبنی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتا چلا جائے، کوئی قانون ضابطہ نہیں. نیور. اس کا جو غلبہ اور اقتدار ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، ریزننگ پر مبنی ہے. اس کے ہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں، یہ اللہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اتنے اختیارات کے مالک ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ ہم ڈکٹیٹر نہیں ہیں. ہمارے ہاں اتنا بڑا غلبہ اور اتنا اقتدار ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود وہ دھونس پر مبنی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ پر مبنی نہیں ہے، ریزننگ پر مبنی ہے. بڑی قابل غور یہ چیز. یہ دو ایکچولی یہ جو عزیز اور حکیم، یہ اپوزٹ ایٹریبیوٹس ہیں، متضاد صفات ہیں یہ. کہ کوئی شخص قوت والا ہو، مقتدر ہو، جس کے پاس اختیار ہو، وہ تو رونتا ہوا چلا جاتا ہے، ملیا میٹ کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اور دوسری یہ جو حکیم ہے، حکیم میں تو ہوتی ساری عقل و فکر ہے، عقل، ریزننگ. تو یہ متضاد ہے نا. طاقت میں کوئی ریزننگ نہیں ہوتی، اس میں تو ہر چیز قوت سے منوائی جاتی ہے. اس کو کوئی دلیل دیں گے وہ سنے گا ہی نہیں. حکیم جو ہوتا ہے اس کے ہاں دلیل ہوتی ہے، ریزننگ ہوتی ہے، فلسفی ہوتی ہے، فلسفہ ہوتا ہے. فلسفہ ریزننگ ہوتی ہے بیسیکلی، کہ کوئی چیز کیوں ہے، کیسے ہے. تو یہ اپوزٹ صفات لا کر، متضاد صفات لا کر اللہ نے اپنی بیان بتا دیا کہ اس میں بھی انتہا درجے کا بیلنس، کہ قدرت، غلبہ، اقتدار ہونے کے باوجود اس کا غلبہ جو ہے، اس کا جو اقتدار ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے، دھونس پر یا ڈکٹیٹرشپ پر مبنی نہیں ہے. اللہ کے اقتدار، اس کی طاقت میں، اس کے غلبے میں انسانیت کی فلاح ہے. وہ اسے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرتا ہے.
حکمت کی روح سے، ریزننگ کی روح سے۔ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہو یا انسانوں کو کوئی دشواری پیش آئے۔ اتنی غلبہ اور اقتدار ہونے کے باوجود وہ انسانوں کو وہ قوانین دیتا ہے جس کی روح سے انہیں زندگی ملے، ان کی زندگی آسان ہو، وہ کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کر سکیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔